پیارے دوستو بھائیو، اگر آپ ایم اے عربی یا ایم اے اسلامیات کی اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، یا ایف اے اور بی اے کی عربی یا اسلامیات پڑھنا چاہتے ہیں، یا ترجمہ اور تفسیر و قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی کلاس کی عربی یا اسلامیات پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ تو پیارے دوستو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیقۃ الادب پارٹ 1 فار کلاس 11، 11ویں کلاس کی عربی بک جس کا نام ہے حدیقۃ الادب، اس کا پورا جو نثر حصہ تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا، اس کی تمام ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو گئی۔ اس کے بعد مضامین کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، تو آج ہم دوسرا مضمون پڑھیں گے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مضمون 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ حدیقۃ الادب پارٹ 1 کے پیپر میں 10 نمبر کا ہوتا ہے اور بہت آسان ہوتا ہے۔ تو ایک مضمون ہمارا مکمل ہو گیا تھا، تو ابھی ہم دوسرے مضمون کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ القرآن شاہد علی خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر گواہ ہے۔ حیث قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو عالی اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، عالی اخلاق، عظیم عالی اخلاق ہم نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور خود اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَالنَّاسُ شَاهِدُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْكَرَمَ يَنْتَهِي إِلَىٰ مَكَارِمِهِ، اور لوگ اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ تمام اعلیٰ اخلاق کی انتہا ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوفاً ورحیماً بالناس، اللہ کے پیارے رسول لوگوں پر بہت زیادہ نرمی کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ فقال اللہ تعالیٰ فی المقام الآخر، کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادقاً امیناً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور امانت دار پہچانے جاتے تھے، معروف ہو گئے تھے۔ وکان اوسع الناس صدراً، اور آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ کشادہ دل کے مالک تھے۔ فعفا عن اعدائہ عند قدرتہ علی الانتقام منہم، اور باوجود اس کے کہ آپ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی قدرت رکھتے تھے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس فی الفقر، کہ اللہ کے نبی فقر کی حالت میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے، اگرچہ خود آپ کے گھر میں فقر ہوتا تھا۔ والغنا فی الافلاس، اور آپ بہت زیادہ سخی ہوتے تھے تنگ دستی کی حالت میں، بس سروا تنگ دستی ہو یا مالداری ہو، ہر حالت میں آپ کی سخاوت چلتی رہتی تھی۔ فیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل شیء من یأتی الیہ السائل، کوئی بھی سائل اللہ کے نبی سے آ کر جو بھی مانگتا اللہ کے رسول اس کو عطا کر دیتے تھے۔ ولا ینہر، اور آپ اسے جھڑکتے نہیں تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشجع الناس فی الباس، آپ جنگ کے وقت لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتے تھے۔ وَأَصْبَرَهُمْ فِي الْبَأْسَاءِ، اور آپ تکلیف کے موقعوں پر سارے لوگوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہوتے تھے۔ وَكَانَ مُحَافِظٌ عَلَىٰ وَعْدِهِ وَعَهْدِهِ، اور آپ اپنے وعدے کو اور اپنے عہد کو پورا نبھانے والے ہوتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارحم الناس للطیر الحیوان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہوتے تھے، حیوان پرندوں کے اوپر اور انسانوں کے اوپر اور جنات کے اوپر اور تمام قسم کی مخلوقات کے اوپر رحم کرنے والے ہوتے تھے۔ لِأَنَّهُ كَانَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وَهُوَ كَانَ لَا يَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَاءِ، آپ اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیتے تھے، ذاتی دشمنی ہوتی آپ بالکل بھی انتقام نہیں لیتے تھے۔ بل كَانَ يَعْفُو عَنْ خَطَايَاهُمْ، بلکہ آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کی غلطیوں کو، قصور ان کے معاف کر دیتے تھے۔ التاریخ الانسانی لا یستطیع ان ینسى ھذا المنظر، انسانی تاریخ
یہ اس منظر کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ لما فتحت المکہ، جب مکہ فتح ہو گیا تھا، وقام جمیع القریش، اور سارے کے سارے قریشی جو آپ کے دشمن تھے، مفتوحین، وہ سارے کے سارے مغلوب ہو کر بین یدی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، صاغرین، بے بس ہو کر، ذلیل ہو کر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، مجرم بن کر، وعلی عداواتہم نادمین، اور جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کی تھی، جو زیادتیاں کی تھیں، وہ اس کے اوپر نادم کھڑے ہوئے تھے، وخائفین، اور ڈرے ہوئے تھے کہ آج اللہ کا رسول ہم سے اپنے پچھلے سارے بدلے لے گا۔ لیکن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہم مخاطباً، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے روز میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ بعض روایات میں اللہ کے رسول نے فرمایا، الیوم اقول کما قال اخی یوسف، آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا، فاذهبوا فانتم الطلقاء، ٹھیک ہے، فاذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، میں نے تم سب کو دل و جہان سے معاف کر دیے ہے، دل و جان سے معاف کر دیا، کوئی انتقام نہیں لیتا۔ تو عزیز دوستو بھائیو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ یہ جو آپ کا مضمون ہے یہ بھی امتحانی مقامات میں سے بہت امپورٹنٹ ہے، لہٰذا اس کو آپ اچھا کر کے یاد کر لیجئے گا۔ ترجمہ میں نے اس لیے کرا دیا تاکہ آپ کے لیے مضمون کو سمجھنا اور اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔